الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو ساتھیوں، کچھ سوالات لوگوں نے کیے ہیں، تو آج کی ہم نشست میں سوالات کے جوابات دیں گے۔ یہ ببلر صاحب ہیں، وہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں اعلان کیا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، اور وہ کہتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ حسد کی وجہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا نہیں کہتا، اور مولا کی معنی دوست کر رہا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوست کہنا، الفاظ کہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ عام لوگوں کی طرح رسول کو پکارنا یہ جو ہے نا اپنے اعمال کو برباد کرنے والی بات ہے۔ میرے بھائیوں، تو آپ دیکھیں لفظ جو مولا ہے، من کنت مولا، یہ ڈکشنری ہے میرے پاس۔ یہ آپ دیکھیں کہ مولا کی معنی پروردگار، اس نے کئی معنی لکھی ہیں اس نے، ٹھیک ہے۔ پروردگار، مالک یا آقا، کسی کام کا منتظم یا انجام دہندہ، مخلص دوست، ٹھیک ہے، ساتھی، رفیق، حلیف، آنے والا مہمان، پڑوسی، شریک، ساجی، داماد، باپ کی طرف سے رشتہ دار، یہ کئی اس نے معنی لکھی ہیں۔ اب صاف ظاہر ہے کہ پروردگار تو ہم نہیں کہہ سکتے، رب، مالک یا آقا وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو کسی کام کا منتظم یا انجام دہندہ یا مخلص دوست، ساتھی، رفیق، یہ معنی لکھی ہوئی ہے نا۔ تو اگر میرے بھائی آپ ناراض ہیں، یہ ڈکشنری ہے 1900 پیج پر، 1900 پیج پر لکھا ہوا ہے، آپ اس میں دیکھیں کہ یہ دوست اور رفیق جو ہے نا وہ لکھا ہوا ہے، یہ معنی جو ہے نا، اس کی آپ کے پاس میں اسکرین شاٹ بھی بھیج دوں گا، آپ اس پر غور کر لیں کہ یہ کئی معنی ہیں اس کی، مولا لفظ کی۔ اگر آپ یہ ضد کرتے ہیں کہ نہیں یہ دوست نہیں کہنا چاہیے، تو کیا پھر آپ اس کا مطلب کہ دوست نہیں تو دشمن ہے نا، اس کا ضد، تو کیا آپ کو یہ پھر پسند ہوگا کہ دوست نہ کہیں تو اس کے مطلب یہ ہے کہ پھر وہ دشمن کہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ؟ تو یہ بات ہے، دوست معنی رفیق، خیر خواہ، ہمدرد، محبوب، دوست کی معنی تو یہ ہے نا، تو محبوب وہ بھی نہیں کہنا چاہیے، رفیق، ہمدرد، خیر خواہ، یہ ساری کوالٹیز، یہ ساری صفات، یہ نام دوست کے ہی تو ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ہمارے ساتھی بھی ہیں، ہمدرد بھی ہیں، ہمارے بڑے بھی ہیں، تو پروردگار تو ہم نہیں کہہ سکتے، کیوں کہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ پروردگار کے معنی اگر ہم لیں گے تو پھر گناہ گار ہو جائیں گے، لہذا یہ بات غلط ہے کہ دوست نہیں کہیں، دوست نہیں کہیں گے تو پھر ہاں یہ فرق ہے کہ دوست ایک ہوتا ہے عام دوست، اور دوسرے ہوتے ہیں خاص دوست، اور ایک ہوتے ہیں خاص الخاص دوست۔ تو یہ شفیق دوست ہیں، مہربان دوست ہیں، یعنی کہ خاص الخاص آپ اس کو دوست کہہ سکتے ہیں۔ وہ عام دوست جو ہے نا وہ تو نہیں ہے اللہ اس کے رسول۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں تو اس کا علی مولا ہے۔ تو پھر آپ بھی تو سوچیں نا کہ کبھی آپ کے عالموں نے مجھے بتائیں، وہ کلپ بھیجیں، ببلر صاحب یہ حدیث تو بتا رہی ہے کہ جس کا میں مولا ہوں، یعنی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے مولا ہوں گے، اس کے بعد پھر حضرت علی علیہ السلام اس کے مولا ہوں گے۔ لیکن یہ عجیب معاملہ ہے کہ کبھی آپ نے بھی، میں بھولو سے بھی نہیں کہا ہوگا کہ محمد مولا، نبی مولا۔ کون سے عالم ہیں جو کہتے ہیں محمد مولا اور نبی مولا؟ لیکن جتنے بھی یہ ہیں باقی عالم، انہوں نے علی مولا کہنا شروع کر دیا ہے۔ علی مولا کہنے والے بہت سارے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں تو پہلے تو میں مولا جس کا ہوں گا، پہلے تو رسول اللہ اس حدیث سے مراد ہے کہ مولا ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کوئی نہیں کہتا کہ رسول مولا، محمد مولا، نبی مولا، اور علی رضی اللہ عنہ کو مولا بنا دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا۔ یہ کیسی بات ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں مجھے بتاؤ کہ آپ کے علماء ہیں، اللہ یاری ہے، شہنشاہ نقوی ہے،
ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے نا قادری ہے، فضل ہمدرد ہے، ایک کلپ تو بھیجو جس میں لکھا ہو وہ کہتے ہوں زبان سے، علی مولا تو وہ کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں، یا جو ہے نا یہ ہمارے انجینئر مرزا ہے، کبھی اس نے کہا ہوگا محمد مولا، نبی مولا، یا طارق جمیل ہے، اس نے کہا ہو۔ پھر یہ بھی قدر ہے، کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ کہنے کے لیے الفاظ ہیں، یہ سمجھنے کے لیے ہیں کہ جس کا میں ہمدرد ہوں اس کا علی بھی ہمدرد ہے، علی کے ساتھ دشمنی اور نفرت نہ رکھو، یہ اس حساب سے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کہنے کے لیے۔ ماں باپ کو مولا رب کہا گیا ہے قرآن مجید میں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، دعا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے بادشاہ کو، خلیفہ وقت کو، حکمران کو، ٹھیک ہے، قرآن مجید میں سورۃ یوسف میں رب کہا گیا ہے وقت کے حکمران کو۔ فَاذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ، قرآن مجید ہے سورۃ یوسف میں، کہ آپ اپنے رب کے پاس مجھے یاد کر لینا۔ وہ جو قیدی تھا اس کو یوسف علیہ السلام نے سفارش کی، کہا کہ آپ جا رہے ہیں آزاد ہو کر، اور بادشاہ کے جو ہے نا آپ وہ قریبیوں میں سے بنیں گے، لہذا مجھے بھی یاد کر لینا۔ تو وہاں کہتا ہے وَاذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ، 2-3 مرتبہ وہاں پر وقت کے حکمران کے لیے رب آیا ہے۔ تو یہ کہنے کے لیے نہیں ہے، وہ گرامر کے حساب سے آیا ہے۔ اس طرح سے یہ کہنے کے لیے نہیں ہے۔ اگر یہ آپ مراد لیتے ہیں کہنے کے لیے آیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت علی نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میرے مولا؟ دکھائیں کہیں بھی روایت آپ کی شیعہ کتاب میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علی نے مولا کہا ہو، یا صحابہ مولا کہتے ہوں، یا حضرت علی کو حضرت حسن حسین جب بھی مخاطب کرتے تھے تو وہ مولا کہتے تھے، یا بی بی خاتون جنت ان کو مولا کہتی تھی، یا جو نا سلیمان فارسی، ابو ذر غفاری، ٹھیک ہے، اور عمار بن یاسر حضرت علی کو وہ کہتے ہوں کہ بھائی مولا کہتے ہوں، اور علی نام سے نہ پکارتے ہوں۔ اگر ہے آپ کے پاس دلیل تو یہ پورا اصول کافی ہے، میرے پاس اسکرین شاٹ بھیجیں۔ اس کا مطلب یہ کہنے کے لیے نہیں تھا، صحابہ نے دین کو نہیں سمجھا، امام حسن حسین نے نہیں سمجھا، ٹھیک ہے، تابعین نے نہیں سمجھا، تابعین نے نہیں سمجھا، اور آج کل کے مولوی سمجھ رہے ہیں کہ علی کو مولا کہنا چاہیے۔ تو یہ بات آپ کی میرے بھائی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے۔ اعمال حبط اس وقت ہوتے ہیں جب نیت بری ہو۔ ہماری نیت میں خلوص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں، مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، حضرت علی کے لیے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس لیے عمل حبط کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ہماری نیت میں خلوص ہے، بدنیت نہیں، اللہ پناہ دے۔ دوسرا یہ کہ یونک چینل صاحب وہ کہتا ہے کہ عمر سے شادی کلثوم کی، کہتا ہے یہ قرآن مجید کے خلاف ہے، یہ شادی بیٹی فاطمہ کی بیٹی، وہ کہتے ہیں کہ بی بی حفصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، اور فاطمہ اس کی بیٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو حفصہ بنی جو ہے نا بی بی فاطمہ زہرا کی جو ہے نا سوتیلی ماں، اور فاطمہ بنی بی بی فاطمہ کی سوتیلی بیٹی، تو اس حساب سے عمر سوتیلا نانا بنا، لہذا حرام ہو گئی۔ یہ بھائی آپ ان الفاظوں کے چکر میں نہ آئیں، آپ کے پاس دلیل ہے تو وہ لاؤ کہ اس طرح سے جو ہے نا، یعنی کہ وہ جو ہے نا آپ شادی قرآن مجید کے آیات آپ پیش کریں کہ یہ چیز حرام ہے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک یا تو سلب سے ہوں، یا پھر یہ ہے کہ رضائی ہو۔ 2 سلب سے نکاح حرام ہو جاتا ہے، ایک رضاعت ہے یعنی کہ دودھ پلانا، اور دوسرا اس کے سلب سے ہو۔ 2 چیزیں ہیں، قرآن مجید نے بتا دیا، پھر وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ یہ باقی نے جو آپ نے یہ الفاظ کا جو ہے نا جمع کیے مختلف، تو یہ اس سے یہ حرام نہیں ہوگا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں حرام ہے تو وہ دلیل دیں میرے بھائی یونک چینل صاحب، اور آپ کو یہ قرآن مجید سے کوئی دلیل نہیں ملے گا۔ ہاں البتہ ایک اور دلیل ہے میرے بھائی کہ ابو طالب کا دودھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا تھا۔ ابو طالب کا دودھ یہ آپ کے کتاب الحجت میں ہے، اور یہ اصول کافی کی کتاب ہے، اصول کافی جلد 1، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 448 پہ ہے، 448 پر ہے، لکھا ہوا ہے کہ لما ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے نا، لیس لہ لبن، تو ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ نہیں مل رہا تھا، اس کی والدہ میں دودھ نہیں تھا۔ فالقاہ ابو طالب،
अला सुदी नफ्सहु, तो अबू तालिब जो है ना उसको अल्लाह तबारक फ़अंज़लल्लाहु फ़ीहि लबनन, तो अबू तालिब के पिस्तानों में दूध अल्लाह ताला ने नाज़िल कर दिया। फ़रज़ा मिन्हु अय्यामन, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका दूध पीते रहे। हत्ता वक़ा अबू तालिब अला हलीमा सादिया, जब तक कि हलीमा सादिया से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज दिया गया। उनके पास जाने से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ का दूध नहीं पीते थे, लेकिन अबू तालिब जो है ना उसको दूध पीता था। अब रज़ात यहाँ आकर हज़रत अली बने रज़ाई भाई हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत अली की रज़ाई बहन बनी दूध पीने की वजह से। हाँ, अलबत्ता फ़ातिमा जो है ना वो भतीजी बनती है, रज़ाई भतीजी, ये हराम हो जाता है। हज़रत अली का जो निकाह बीबी खातून जन्नत से ये नहीं हो सकता। यही चीज़ आपके हयातुल कुलूब में भी है, ये मैंने सही बुखारी से बताया आपको, और 139 139 पेज पे है ये, और ये हदीस भी मोतबर है। हदीस मोतबर में हज़रत सादिक़ अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि आन हज़रत जब पैदा हुए तो चंद रोज़ तक आपकी वालिदा के दूध न उतरा, आपकी वालिदा के दूध न उतरा कि हज़रत नोश फरमाते। हज़रत अबू तालिब ने उनका मुंह अपने पिस्तान पे लगा दिया तो अल्लाह ताला ने उसमें दूध पैदा कर दिया, जब तक कि हलीमा सादिया का इंतज़ाम न हुआ और आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सुपर्द न किए गए। हज़रत इसी तरह दूध पीते रहे, और कहते हदीस भी सही है मेरे भाई, हयातुल कुलूब जल्द नंबर 2, और ये मुल्ला बाकर मजलिसी की है किताब है, आप अंदाज़ा लगाएं ये आपकी किताब है। इस हिसाब से तो हज़रत अली का निकाह बीबी खातून जन्नत साहब बनता ही नहीं है, रज़ाई भतीजी हो गई। तो आप अपनी फ़िक्र करें मेरे भाई, वो आपके पास है, रज़ाती साबित नहीं है, न सुलभ है, तो वो निकाह जायज़ है, वो गलत नहीं है। किसी ने भी ये दावा नहीं किया कि यह गलत है। जो आपने दलील दिया ना कि जो है ना हज़रत उमर की शादी कुरान के ख़िलाफ़ है, ये सारे आपके किताबों ने माना है, बहुत बड़ी बड़े मोतबर किताबों में भी ये चीज़ लिखी हुई है। और आप कहते हैं कि वो आपने कहा कि इसमें रावी जो है ना वो ज़ईफ़ हैं, कहीं पर आपने लिखा है कि अबू हनीफ़ा है, कहीं पर सुफ़यान सूरी, फिर कहीं पर कहते हैं कि सुफ़यान बिन उयैना है, आपने जो लिखा है। तो ये आपको मैं बता देता हूँ कि ये आप नोट कर लें, ये आपकी शिया की किताब है, वो सारे जो रावी आपने है ना लिखे वो है ही एक भी नहीं है, गलत बयान ना किया करें मेरे भाई। यूनिक चैनल साहब के उसमें रावी ज़ईफ़ हैं, ये देखें आप, इसमें क्या है, अली बिन इब्राहीम अन अबी है अन इबन अबी उमैर अन हिशाम बिन सालिम व हमाद अन ज़रारा अन अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ी तज़वीज उम्मे कुलसूम, के इमाम जाफ़र सादिक से कहा गया उम्मे कुलसूम के निकाह के बारे में, इन ज़ालिका फ़र्ज गुस्ब ना हो, ये तो वो औरत थी जिसको जो हमसे ज़बरदस्ती छीना गया था। इमाम जाफ़र सादिक भी मानते हैं और मानते हैं कि ये निकाह हुआ है। अब वो जो आप लोग करते हैं ना कि छोटी उम्र की बात है, या फिर आप कहते हैं कि नहीं वो तो एक तरह का नाना बना, तो ये सारी चीज़ें इमाम जाफ़र सादिक ने आपकी रद्द कर दी मेरे भाई। ये जो है ना किताब निकाह ये फुरुअ काफ़ी है और जल्द नंबर 5 है, ये तो बहुत सारी किताबों के अंदर है मेरे भाई। और ये आप देखें इसमें भी सनद है, इब्सब्सार, ये तो बहुत मोतबर किताब है आपकी, उसूल की किताब है। जिस तरह से मुस्लिम है हमारे नज़दीक, इस तरह से इब्सब्सार है आपका उसूल किताब, उसूल अरबा में से है, चौथी किताब ये है आपकी उसूल की। सही उसूल काफ़ी के बाद इब्सब्सार है, इसके अंदर भी ये लिखा हुआ है ये बात, और वो आप इसके भी रावी देख सकते हैं, मोहम्मद बिन याकूब अन हमीद बिन ज़ियाद अन इब्न समा अन मोहम्मद बिन ज़ियाद अन अब्दुल्लाह इब्न सनान व माविया बिन अम्मार अन अबी अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल सअल्तु अनिल मरअत, कहता है मैंने सवाल किया इस औरत के बारे में अलवतफ़ा अनहा ज़ौजा, जिसका शोहर मर जाए, तद फ़ी बैता और हैस शात, वो अपने घर में इद्दत को पूरा करे या जहाँ चाहे चली जाए। काल बल हैस शात, कहता है कि इमाम जाफ़र ने कहा जहाँ वो औरत चाहे जा सकती है इद्दत पूरी करने के लिए। इन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम लम्मा तवफ़ा उमर, जब उमर की वफ़ात हो गई तो आए थे अता इला उम्मे कुलसूम के पास आए और उसको जो है ना घर ले आए। देखा ये भी माना इसने भी 352 पेज पे, आप इसको भी देख लेना मेरे भाई। फिर लोग कहते हैं
کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت عمر نے تو بی بی خاتون جنت کو مارا تھا، بی بی فاطمہ تو زہرا کو، تو اس کے لیے بھی یہ دیکھیں بھائی، فیما احتج بالحسن، امام حسن نے احتجاج کیا اللہ معاویہ و اصحابہ، معاویہ کی موجودگی میں، اور ان کے دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہ قال لمغیرہ بن شعبہ، تو امام حسن نے مغیرہ بن شعبہ سے کہا انت ضربت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مارا ہے فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے مارا ہے، حتی ادمیتہا والقت ما فیہا، انتہا کل حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو آپ نے پامال کر دیا۔ امام حسن کی گواہی ہے، شیعہ کہتے ہیں حضرت عمر نے مارا تھا، نعوذ باللہ منہ، اور یہ حضرت علی کہتے ہیں، حضرت حسن کہتے ہیں کہ نہیں مغیرہ نے مارا تھا۔ اب تو حضرت عمر کی بھائی جان چھوڑو نا، یہ تو کتاب ہے ریاض الابرار کتاب ہے، اس کے اندر یہ بھی اسکرین شاٹ میں آپ کے پاس بھیج دیتا ہوں، اور جلد اول ہے، اور اس میں مجھے بتاؤ کہ بیٹے کی گواہی لیں گے یا لوگوں کی گواہی لیں گے؟ بیٹے کی گواہی زیادہ معتبر ہوتی ہے بنسبت اور سے، اور یہ امام آپ کا کہتا ہے کہ نہیں حضرت عمر مارنے والوں میں نہیں تھا، بلکہ آپ کہتے ہیں کہ عمر ہے، اور یہ امام حسن کہتے ہیں کہ مغیرہ ہے۔ تو جج کے پاس جب یہ کنفلکٹ ہو نا، جھگڑا ہو، تو وہ پھر دونوں بندے جو ہے نا باعزت بری ہو جاتے ہیں کہ اس معاملے میں کوئی تحقیق فائنل نہیں ہے، اور گواہ مختلف باتیں کرتے ہیں تو وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو کلیئر بات ہے کہ حضرت عمر نے نہیں کیا تھا۔ اس طرح سے یہ میرے بھائی آپ دیکھیں، یہ کتاب ہے تحفۃ الابرار، ٹھیک ہے، حسن بن علی تبری کی ہے، اس کے اندر بھی لکھا ہے 250 پیج پہ، اس کے اندر بھی 250 پیج پر بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے ام کلثوم سے نکاح کا معاملہ اٹھایا، اور پھر حضرت عباس کو کہا کہ آپ حضرت علی کو کہیں، تو انہوں نے کرا دیا۔ اب یہ اس کا جواب دے رہے ہیں، دیکھیں، کہتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے نہیں کہا تھا اپنی قوم سے کہ ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، وہ تمہارے لیے پاک ہیں، تو میری بیٹیاں، اور زوجہ فرعون الکافر، اور فرعون کی جو بیوی ہے وہ جو ہے نا فرعون کافر تھا، اس کی زوجہ مومنہ تھی۔ تو اس طرح سے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بی اگر ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے ہوا تو کون سا بڑی بات ہو گئی؟ یہ تو جواب دے رہا ہے، یہ تو مان رہا ہے اور دلیل بھی دے رہا ہے کہ اگر حضرت لوط علیہ السلام ان کو کافروں کو کہہ سکتا تھا، فرعون کی بیوی مومن تھی، فرعون کافر تھا، اور جو ہے نا وہ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹی کفار کو دے سکتا تھا، آفر کی تھی انہوں نے، کہنے لگا تو پھر اس میں کوئی جرم نہیں ہے، یہ تو اندازہ لگائیں، یہ تو مان رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ بھی آپ نکاح کے بارے میں مان رہا ہے، منتہی الاعمال میں ہے، 261 پیج پہ ہے کہ اما ام کلثوم فحکایت زواجہا بعمر مستورۃ فی الکتب، بہت سارے کتب کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ ام کلثوم کا نکاح جو ہے نا وہ عمر بن خطاب سے ہوا تھا، اور اس سے اولاد بھی ہوئی تھی، وکانت بعد ہوتا تھا اون بن جعفر، اس کے بعد پھر وہ عمر کے وفات کے بعد اون بن جعفر سے شادی اس نے کی، ومن بعد، اور اس کے بعد زوجۃ محمد بن جعفر، پھر محمد بن جعفر کے ساتھ اس نے شادی کی۔ یہ ساری آپ کی کتابیں جتنی بھی ہیں وہ سب مان رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ روایتیں جھوٹی ہیں۔ یہ 7-8 کتابیں تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں جس میں سب میں لکھا ہے، اور کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے۔ پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے، آپ دیکھیں، شیخ مفید بھی مان رہا ہے، کتاب ارشاد کے اندر ہے، وہ ام کلثوم الکبریٰ تزوجہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی، یہ مناقب آل ابی طالب میں بھی لکھا ہوا ہے، اور 349 پیج پہ۔ تو بہت ساری کتابیں ہیں جس میں یہ لکھا ہوا ہے بھائی، 7-8 تو کتابیں میں آپ کو دکھا چکا، پھر بھی آپ نہ مانیں تو آپ کی مرضی ہے۔ اور ان کے اندر وہ جو آپ نے چینل صاحب آپ نے کہا کہ اس کے ابو حنیفہ ہے، سفیان ثوری ہے، سفیان عیینہ ہے، دوسرا کوئی راوی نہیں ہے، میں نے آپ کو یہ پڑھ کر بھی سنایا ہے، استفسار میں پوری روایت سند کے ساتھ بھیج رہا ہوں، اور آپ بتائیں کہ یہ سند میں کون سا راوی جھوٹا، یہ سارے شیعہ ہیں، کوئی سنی نہیں ہے، اور استفسار سے ہے جو آپ کے معتبر کتاب ہے، اصول میں سے ہے۔ ٹوٹو صاحب کہتا ہے کہ آ جاؤ اللہ یاری سے بات کرو، اللہ یاری کو کہو نا، ضروری ہے کہ اللہ یاری کے چینل پر ہی ہم جائیں اور اللہ یاری ہمارے پاس نہ آئے،
اس کے بعد ہے الطاف ڈار صاحب کہتا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام کو حق دیا، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو حق دیا، ابو بکر نے فاطمہ کو کیوں نہ حق نہ دیا؟ اس لیے نہیں بنتا تھا، اگر بنتا تو یہ جرم، اگر جرم ابو بکر کا ہے تو یہ جرم پھر آپ اس کو بھی یاد رکھیں کہ حضرت علی کا بھی ہے کہ حضرت علی نے کیوں نہیں واپس کیا۔ اور جب قرآن مجید کی آیت ہے کہ ادّوا الامانات الی اہلہا، اے لوگوں امانتیں ان کے جو نا اصل حقدار ہیں ان کے حوالے کیا کرو، تو یہ قرآن مجید کی اوپر آیت علی رضی اللہ عنہ نے کیوں نہیں عمل کیا؟ اگر وہ ابو بکر گناہ گار ہیں تو حضرت علی بھی اس کے ساتھ ہیں، حضرت علی نے بھی وہی کام کیا جو ابو بکر، عمر اور عثمان نے کیا تھا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کی۔ سید حسین کہتا ہے کہ کتاب دکھاؤ اللہ یاری کی طرح، اور یہ بھی بتاؤ کہ تم بالوں کو رنگتے کیوں ہو؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ بال اگر سفید ہو جائیں تو ان کو مہندی لگا کے رنگ لیا کرو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان الیہود والنصارى، صحیح مسلم کی حدیث ہے بھائی۔ سید حسین صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الیہود والنصارى لا یسبغون، یہود اور نصارہ جب بال ان کے سفید ہو جاتے ہیں تو وہ رنگتے نہیں ہیں، فخالفوہم، پس تم بالوں کو رنگ کر ان کی مخالفت کرو۔ پھر دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہی ہے کہ کالے بالوں کو کالا نہ کیا کرو، دوسرا رنگ لگایا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال سفید ہو گئے تھے تو آپ اس میں مہندی لگاتے تھے، تو یہ میں نے مہندی لگائی ہے تو یہ جرم نہیں کیا، یہ حدیث ہے بالکل ثابت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ابو بکر، عمر، معاویہ، خالد بن ولید نے فاطمہ زہرا کا حق کھایا اور دروازہ جلایا، علی کا حق کھایا۔ کیا کہتے ہیں حضرت علی؟ بہار الانوار، اور یہ جلد نمبر 38 ہے، بہار الانوار جلد نمبر 38 صفحہ نمبر 175 پر ہے۔ ونحن اہل بیت محمد، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ لا سقوف لبیوتنا ولا ابواب، نہ چھتیں ہوتی ہیں ہمارے گھروں کے اندر اور نہ دروازے ہوتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر۔ اب لو جی، تو جب دروازے ہی نہیں تھے تو حضرت عمر نے پھر جلایا، اور سارا یعنی کہ ڈرامی بازی ہے۔ اور یہ کتاب آپ کی ہے میرے بھائی، 38واں جلد بہار الانوار، ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے، 38ویں جلد میں صفحہ نمبر 175 میں ہے۔ علی اللہ صلاۃ وسلام فرماتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں دروازے ہی نہیں ہوتے تھے۔ اب مجھے بتاؤ تو پھر گرائے کیسے؟ وہ سارا ابان بن عیاش ہے، وہ سارا کا سارا جھوٹ بولنے والا بندہ ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ابان راوی ہے اس کے اندر، وہ ہے سلیم بن قیس حلالی کی کتاب ہے، ابان ہے اس کے اندر راوی، اور وہ قذاب ہے، جھوٹا ہے راوی۔ وہ آپ اپنی کتاب کے اندر اپنی جو ہے نا نام بتا رہا ہوں ابان بن عیاش، آپ اس میں جا کر اپنے کتابوں کے اندر دیکھیں، وہ خود لکھا ہوا ہے کہ یہ قذاب تھا، جھوٹا آدمی تھا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہے کہ آپ کی کتاب اسماء و رجال کی خود اس کو جھوٹا کہیں، ایسے راوی کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اور وہ کہتا ہے کہ دروازہ جلایا گیا تھا، گرایا گیا تھا۔ اور بہار الانوار میں ملا باقر مجلسی کہتا ہے کہ دروازے ہی نہیں تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ساری غلط باتیں ہیں۔ ارشد سعید صاحب کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا تھا جو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ان کو پکڑنا ہے، ایک قرآن مجید ہے اور دوسرا اہل بیت ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اہل بیت کو پکڑے ہیں، ہم نے بھی اہل بیت کو مان رہے ہیں، پکڑا ہوا ہے، محبت ہے ہماری اہل بیت کے ساتھ۔ اور آپ نے کیا کہتے ہیں کہ لیکن امت نے دونوں کو چھوڑ دیا، امت نے دونوں کو نہیں چھوڑا۔ قرآن مجید تو کہتا ہے کہ امت تو خیر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ پاک قرآن مجید میں، یار حد ہو گئی کہ آپ لوگ قرآن مجید کو بھی نہیں مانتے، یعنی اہل بیت میں اتنا محبت میں غلو کرتے ہیں، حد سے بڑھ جاتے ہیں اہل بیت کی محبت میں کہ قرآن مجید کی بھی آپ لوگوں کو پرواہ نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ سورۃ آل عمران کی آیت ہے کہ تم بہترین امت ہو، اور تم کہتے ہو کہ ساری امت نے اہل بیت کو چھوڑ دیا، ان کے ساتھ مظالم ڈھاتے ہوئے آئے۔ اب مجھے بتاؤ پھر قرآن مجید تو ان کی تعریف کرے امت کا، اور آپ کہیں کہ امت تو بہت بڑی ظالم اور ففاق رہی ہے۔ اب ہم قرآن مجید کی بات کو مانیں یا آپ کی بات کو مانیں؟
آپ کہتے ہیں کہ پیروی کریں اہل بیت کی، ٹھیک ہے، اہل بیت کی پیروی کریں، تو آپ قرآن مجید اہل بیت کہتے ہیں، حضرت علی کی کتاب اصول کافی میں لکھا ہوا ہے، تقریباً ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ فصل الخطاب کے اندر نوری تبریزی نہیں تو پوری کتاب لکھ ڈالی کہ وہ قرآن یہ ہے ہی نہیں، امام مہدی لے کر آئے گا۔ فصل الکتاب اور یہ حیات القلوب اور یہ اصول کافی، شاید ہی کوئی کتاب ہو جس میں یہ لکھا ہوا ہوگا قرآن مجید میں تحریف نہیں ہوئی اور امام مہدی لے کر آئے گا اصلی قرآن مجید۔ تو آپ مانیں پھر اس کو اہل بیت کی، آپ کہتے ہیں اہل بیت کے آپ شیعہ ہیں تو آپ اہل بیت کی بات کو مانو۔ پھر اہل بیت نے تو نام رکھے تھے، حضرت علی نے نام رکھا تھا ابو بکر، عمر اور عثمان اپنے بیٹوں کا، تو آپ نام رکھو ابو بکر، عمر اور عثمان، کیوں نہیں رکھتے؟ اور عائشہ صدیقہ نام رکھا تھا، اہل بیت نے اپنی بیٹیوں کے نام رکھے تھے، تو رکھے نا آپ۔ حضرت عمر کی تعریف کی ہے نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام نے۔ اور دوسرا سوال کر رہے ہیں ارشد سعید صاحب کا، کہتا ہے کہ نبی نے سب صحابہ کو نکال دیا، عمر نے کہا تھا کہ قرآن کافی ہے، نبی کے سامنے جھگڑنے لگے تھے۔ اگر نکالا تھا تو سب کو نکالا نا۔ حضرت عمر نے کہا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، کتاب اللہ کافی ہے، اور کتاب اللہ میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک قرآن اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ دونوں کتاب اللہ ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ کتاب اللہ کافی ہے۔ یہ جمعرات کا دن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو دنیا سے وصال مبارک فرما گئے، 3 دن تھے نا، تو اس 3 دنوں کے اندر حضرت علی نے پھر کیوں نہیں لکھوایا؟ حضرت علی، اگر وہاں سارے صحابہ بیٹھے تھے، اہل بیت بھی بیٹھے تھے، اور بخاری کے روایت میں کہ اہل بیت نے اختلاف کیا، اہل بیت بھی موجود تھے وہاں پر، صحابہ بھی موجود تھے، سب کو اٹھایا نا۔ اور پھر صحابہ نے اللہ کے رسول کو کہا، آپ کو ہم بعد میں کہا کہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں قلم اور کاغذ لے کر آ جاتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اب مجھے چھوڑ دو، جس حالت میں ہوں بہتر ہوں بنسبت اس چیز کے جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر نہ دیا، اس کا مطلب کہ یہ وہی اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے امتحان لے رہے تھے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، لہٰذا یہ ابھی تیسری چیز کی طرف بھی جائیں گے، یا دین کو مکمل بھی سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ دینی مسائل کی اور بھی ضرورت ہے۔ اور یہ آیت اس وقت اتر چکی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تو دین مکمل ہو چکا ہے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری تربیت کرنے کے بعد آخر میں ان کا امتحان لیا، امتحان کے اندر حضرت عمر پاس ہو گئے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اگر حضرت عمر کی بات غلط ہوتی تو یہ ہو نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہیں، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے لے آؤ۔ پھر یہ بھی مجھے بتاؤ کہ مکان جو قریب ترین تھا مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، مسجد نبوی میں وہ حضرت علی کا تھا، ٹھیک ہے، شیعہ بکے بکولے، تو حضرت علی کو جانا چاہیے تھا نا، وہ تو سسر تھے دونوں، ٹھیک ہے۔ پھر داماد کو اٹھنا چاہیے، اور اس کو اٹھنا چاہیے جو عمر کے اندر چھوٹا بھی ہو، وہ حضرت علی ہیں، تو حضرت علی تو خود نہیں اٹھے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ حضرت علی نہیں تھے تو اور اہل بیت تھے، اگر حضرت علی نہیں تھے تو کہاں گئے تھے؟ چلو 3 دن تو تھے نا، بعد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی جا کر لکھوا لیتے رکا وغیرہ، اور لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے، 2-3 لوگ گواہ بھی کر لیتے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جھگڑنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھگڑنے نہیں تھے، وہ اپنے رائے کا اختلاف کا اظہار کر رہے تھے۔ اختلاف رائے ہوتا ہے ایک، جس کو آپ جھگڑا کہہ رہے ہیں، ایک ہوتا ہے اختلاف رائے بیان کرنا، اور ایک ہوتا ہے اختلاف جھگڑنا اور چیز ہے، اختلاف رائے رکھنا ایک اور چیز ہے میرے بھائی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ چلو جھگڑنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، تو سارے کے سارے سب کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، آپ کے اوپر اثر ہے اللہ جاری کا۔ اب میں آپ کو قرآن مجید کی آیت پیش کرتا ہوں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ تعالیٰ اس عورت کا حال بیان کر رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئی تھی، وہ اپنے شوہر کے بارے میں شکایت کر رہی تھی، اور تجادلک فی زوجہا، جدل کر رہی تھی آپ کے ساتھ، جھگڑے کا لفظ ہے نا یہاں پر، اس کو کیا معنی کریں گے؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہ عورت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدل کر رہی تھی، جس کی جدل کے معنی جھگڑا کرنا بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو اس عورت کی تعریف کر رہا ہے
و تشکی الی اللہ ہے، 28ویں پارے کی شروع کی آیت ہے، جاؤ چیک کر لو جتنے بھی تفاسیر ہیں۔ آپ کو تو اللہ یاری نے بتا دیا کہ صرف زبان سے کچھ اونچا بول دیا تو اعمال برباد ہو جائیں گے، اور نیت کا نہیں دیکھا جائے گا کہ نیت میں کیا ہے۔ یہ اس وقت ہوتے ہیں اعمال برباد جب نیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ نیچا دکھانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نفرت ہو دل کے اندر۔ پھر کوئی کلام آپ کریں، آہستہ کریں یا اونچا بولیں، جب نیت میں یہ چیز ہو، فطور ہو، تو پھر اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر نیت میں چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، جھگڑنے کی، بے ادبی کی نیت نہیں ہے تو اعمال برباد نہیں ہوتی، نیت کو دیکھا جاتا ہے۔ اب یہ وہ تو کہتے ہیں نا کہ اونچا بولا ابو بکر اور عمر نے، تو اللہ جاری بھی کہتا ہے کہ ان کے اعمال سارے برباد ہو جائیں گے۔ تو اس عورت کے بارے میں کیا کہو گے؟ 28ویں پارے کے شروع میں ہے، وہ عورت آئی اور کہنے لگا میرے شوہر نے مجھے جو ہے نا وہ اس طرح سے کہا ہے کہ تو میری ماں ہے، ٹھیک ہے، زہار کے بارے میں آئی، اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑ رہی تھی، نیت نہیں تھی اس کے اندر بے ادبی کی، اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس عورت کو نہ پکڑا، بلکہ اس کے بعد اس آیت کے لیے اس عورت کی فیور میں قرآن مجید کی آیت اتاری اور یہ ایک مسئلہ سمجھا دیا اس عورت کی وجہ سے، اس عورت کے اس وجہ سے ایک مسئلہ ظاہر ہو گیا جو چھپا ہوا تھا، ایک پرابلم سالو ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو نہیں ڈانٹا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے اعمال سارے برباد ہو گئے۔ یہ صرف تم اور اللہ یاری کے جو شاگرد ہیں وہ یہ سوچتے ہیں اور نیت کو نہیں دیکھتے، بس صرف وہ سامنے چیز جو آ جائے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اونچا بولنا وہ جو ہے نا وہ اس کے اندر بھائی نیت بھی تو دیکھو نا، کہ نیت ہو یا نہ ہو اعمال برباد ہو جائیں گے۔ نیت بے ادبی کی ہو تو پھر اعمال برباد ہو جاتے ہیں، نیت بے ادبی کی نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام دل کے اندر احترام ہو، اور اگر کوئی چیز ایسی ویسی ہو جائے تو وہ خطا ہو جائے گی، اس سے بندہ نہ کافر ہوگا، میگزیمم خطا کار ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول کے سامنے کفریہ باتیں ہو رہی ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو نا وہاں پر ناراض نہ ہوں۔ تو یہ بات تھی۔ تو کچھ سوالات ہیں جن کے میں نے جوابات دیے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو قرآن حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔